حدثنا محمد بن السلام قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا ہشام عن ابیہ عن زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاءت ام سلیم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام سلیم اللہ کے رسول کے بارگاہ میں آئیں، فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق کے بیان کو ترک نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ لا یستحیی کا معنی کیا ہوگا؟ ترک نہیں کرتا۔ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ اِذَا احْتَلَمَتْ، کیا عورت پر غسل لازم ہوتا ہے جب اسے احتلام ہو جائے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأت الماء، ہاں اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے جب وہ جسم پر یا کپڑے پر پانی دیکھے۔ فغطت ام سلمہ تعنی وجہہا، تو حضرت ام سلمہ نے چہرے پہ کپڑا ڈال لیا، چہرے کو ڈھانپ لیا، جس طرح ایک عورت شرم محسوس کرتی ہے اس طرح ہونے کا۔ فقالت یا رسول اللہ، حضرت ام سلمہ کہنے لگی حضور تحتلم المرأة، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ ایک تو ہے کہ عورتوں کو احتلام بہت کم ہوتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے سوال کیا کہ حضور کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ دوسرا، چونکہ احتلام کے اندر شیطان کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، اس لیے نبی کی بیوی کو احتلام نہیں ہوتا، نبی کو بھی احتلام نہیں ہوتا اور نبی کی بیوی کو بھی احتلام نہیں ہوتا، نبی کی بیوی کو بھی احتلام، اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کیا احتلام عورت کو بھی ہو سکتا ہے؟ تحتلم المرأة قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں عورت کو احتلام ہو سکتا ہے۔ تربت یمینوں کے، یہ تعجب کے لیے بولا جاتا ہے یا محبت بھرے لہجے میں کسی کو عتاب کرنا ہو تو اس کے لیے بولا جاتا ہے تربت یمینوں کے۔ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا، اگر عورت کو احتلام نہ ہوتا، یعنی اگر اس کی منی خارج نہ ہوتی تو بچہ ماں کے کیسے مشابہ ہوتا؟ کبھی بچے ماں کے مشابہ ہوتے ہیں، کبھی باپ کے مشابہ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں بیان فرمائی کہ اگر مرد کا پانی غالب آ جائے تو بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اپنے چچا کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر ماں کا پانی غالب آ جائے تو بچہ اپنے ماموں کے جو ہے وہ مشابہ ہوتا ہے۔ حضور نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ اس کا مطلب ہے عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن عبداللہ ابن دینار عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجر شجرہ لا يسقط ورقها، درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، پڑھیے پیچھے حدیث 2-3 مرتبہ گزری۔ ہی مثل المسلم، حدثونی ما یا، بتاؤ یہ کون سا درخت ہے؟ فواقع الناس فی شجر البادیہ فواقع فی نفسی انہا النخلہ، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ قال عبداللہ وسطہ فسطہ، یہ تو لیکن مجھے حیا آ گئی، میں نے بیان نہیں کیا۔ فقالوا یا رسول اللہ اخبرنا بہا، حضور آپ خود ہی مہربانی فرمائیں بتائیں یہ کون سا درخت ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی النخلہ۔ قال عبداللہ فحدثت ابی بما وقع فی نفسی، حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ عمر کو بتایا کہ مجھے اس سوال کا جواب تو آتا تھا لیکن میں حیا کی وجہ سے بولا نہیں۔ فقال، حضرت عمر کہنے لگے لَأَن تَكُونَ قُلْتَهَا، اگر تو یہ جواب دے دیتا احب الیہ، یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہوتا، من ان یکون لی کذا و کذا، کہ میرے لیے اتنے اتنے سرخ اونٹ ہوں، اس سے بھی مجھے زیادہ محبوب ہوتا کہ میرا بیٹا عالم ہے اور اس نے صحیح جواب دیا۔ باب من استحیا فامر غیرہ بالسوال، کوئی آدمی خود تو سوال نہیں کرتا، اس کو حیا آتا ہے، کسی دوسرے کو کہتا ہے
کہ تم یہ سوال عالم دین سے پوچھو، تو یہ بھی جائز ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا عبداللہ بن داود عن الاعمش عن منذر الثوری من محمد بن الحنفیہ عن علی قال كنت رجلا مزاح۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی۔ تین لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک منی، مزی اور ودی۔ فقہا نے یہ تین لفظ استعمال کیے ہیں، منی، مزی اور ودی، واو دال کے ساتھ۔ تو منی تو وہ آپ سمجھ، گاڑھا پانی ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ گاڑھا پانی ہوتا ہے جو انسان کے جب جسم سے نکلتا ہے شہوت کے ساتھ تو انسان کا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ یہ اس کی دلیل ہوتی ہے، منی جب خارج ہوگی تو بندے کا جسم ڈھیلا پڑ جائے گا، یہ منی ہوتی ہے، اور شہوت کے ساتھ ٹپک کر نکلے تو اس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دوسرا مزی، جب انسان شادی شدہ ہو اور اپنی بیوی سے ملاعبت کرتا ہے تو اس وقت منی سے پہلے جو پانی خارج ہوتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں۔ اور ودی، بعض اوقات لوگوں کو گرمی ہوتی ہے، مثانے کے اندر زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو وہ چھوٹا پیشاب کرتے ہیں، تو چھوٹا پیشاب کرنے سے پہلے یا چھوٹا پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں، وہ بھی تھوڑے پانی سے گہرے ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ودی کہتے ہیں، سمجھے نا؟ تو ودی اور مزی، ان کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا، وضو ٹوٹ جائے گا لیکن غسل فرض نہیں ہوگا۔ منی کے خارج ہونے سے غسل فرض ہوگا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ، تو چونکہ آپ کے عقد میں حضور کی شہزادی تھی حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ نے حضور سے یہ مسئلہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا کہ میں کیسے کہوں گا کہ مجھے مزی آتی ہے، ان کا والد ہے، باپ ہے، اس لیے انہوں نے شرم محسوس کی۔ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ، تو میں نے مقداد سے کہا ان یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور سے تم یہ مسئلہ پوچھو کہ اگر کسی شخص کو مزی آتی ہو تو کیا اس پر غسل فرض ہوگا؟ فسألہ، تو مقداد نے یہی سوال حضور سے کیا۔ فقال، حضور نے فرمایا فیہ الوضوء، اس میں وضو کرنا ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا لیکن غسل فرض نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ باب ذکر العلم والفتیہ فی المسجد، مسجد کے اندر فتویٰ دینا، مسجد کے اندر علمی گفتگو کرنا، پڑھنا پڑھانا جائز ہے۔ حدثنی قتیبہ بن سعید قال حدثنا اللیث بن سعد قال حدثنا نافع مولا عبداللہ بن عمر بن الخطاب عن عبداللہ بن عمر ان رجلا قام فی المسجد فقال یا رسول اللہ من این تامرنا ان نحل، حضور ہمیں کہاں آپ حکم دیتے ہیں کہ ہم کہاں سے احرام باندھیں یا تلبیہ کہیں؟ حج کا تلبیہ اور احرام باندھا جاتا ہے نا میقات سے، تو صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ کس جگہ سے ہم تلبیہ کہیں یا احرام باندھ کر آگے جائیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل اہل المدینۃ من ذی الحلیفہ، اہل مدینہ جب عمرہ یا حج کی نیت سے آئیں گے تو مدینہ سے باہر جگہ ہے 4 میل کے فاصلے پر تقریباً، وہاں مسجد علی اس کو کہتے ہیں، آبار علی بھی اس جگہ کو کہتے ہیں، وہاں بسیں رک جاتی ہیں اور وہاں لوگ اپنا احرام باندھتے ہیں۔ تو یہ مدینہ والوں کا کیا ہے؟ میقات ہے، یہ سب سے لمبا میقات یہ ہے مدینہ کے لیے۔ وَيُحِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُوفَةِ، اور شام سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ جوفہ سے احرام باندھیں گے۔ وَيُحِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، قرن یہ جگہ کا نام ہے کہ اہل نجد جو ہیں جب وہ آئیں گے عمرہ حج کرنے کے لیے تو وہ احرام قرن سے باندھیں گے۔ قال ابن عمر وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا وَيُحِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ یلملم، کہ اہل یمن کہاں سے احرام باندھے؟ یلملم سے۔ پاکستانی بھی یلملم سے باندھتے ہیں، ہمارا جہاز گزرتا ہے نا تو اس وقت اعلان ہوتا ہے
کہ میقات آنے والا ہے، اپنے احرام باندھ لو۔ تو جو لوگ زیادہ سفر کرنے والے ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی یہاں احرام باندھ لیتے ہیں، آسانی ہوتی ہے ان کے لیے، لیکن ہمارے جیسے لوگ جو کبھی کبھی جاتے ہیں تو وہ احرام باندھنے میں ہمیں مشقت ہوتی ہے، تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، باندھ نہیں سکتے، تو اس وجہ سے وہ لوگ اسلام آباد یا لاہور جہاں سے جہاز میں اڑنا ہوتا ہے وہاں ہی احرام باندھ لیتے، سمجھے نا؟ تو اگر آپ کو طریقہ آتا ہے آپ باندھ سکتے ہیں تو وہاں آپ جہاز کے اندر بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن اکثر لوگ پاکستانی اپنے ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ لیتے ہیں۔ وقال ابن عمر، اچھا جی، وکان ابن عمر یقول لم افقا ہذی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو حضور سے یہ نہیں سنا، لیکن لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے اہل یمن کے لیے یلملم کا میقات مقرر فرمایا۔ باب من اجاب السائل باکثر مما سألہ، کسی نے ایک سوال کیا اس کے جواب میں اس کو بہت سے سوالوں کا جواب دے دیا، تو یہ بھی جائز ہے۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الزہری عن سالم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ ان رجلا سألہ ما یلبس المحرم، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حضور محرم احرام کہاں سے باندھے یا کون سا احرام باندھے؟ فقالا، تو حضور نے اس کو فرمایا لا یلبس القمیص، اس کا جواب سادہ سا تھا کہ 2 چادریں باندھے، لیکن اللہ کے نبی نے وضاحت سے سوال کیا، جواب دیا، فرمایا لا یلبس القمیص، سلی ہوئی قمیض نہ پہنے، ولل امامہ، پگڑی نہ باندھے، احرام میں پگڑی سر ننگا ہوتا ہے، ولل سراویل، شلوار نہ پہنے، سراویل شلوار، ولل برنس، ٹوپیاں، ٹوپی نہ پہنے، ولا صوبا مسہ والورس او الزعفران، یہ دونوں خوشبودار بوٹیاں ہوتی ہیں، ورس اور زعفران، ان سے رنگا ہوا کپڑا نہ پہنے۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ، اگر کسی کے پاس چپل نہ ہو، احرام میں یہ ٹخنے بھی ننگے رکھنے ہوتے ہیں اور اوپر والی ہڈی جو ہے پاؤں کی اس کو بھی ننگا رکھا جاتا ہے۔ فرمایا اگر کسی کے پاس اس قسم کی چپل نہ ہو فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، تو وہ کیا کرے، موزے پہن لے، لیکن موزوں کو کیا کرے، وَلْيَقْطَعْهُمَا، ان دونوں کو کاٹ دے اوپر سے، حَتَّى يَكُونَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، یہاں تک کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائے، ٹخنوں سے، تو پاؤں پھر ننگا ہو جائے گا۔ پھر باب کتاب الوضو، وضو کا معنی چمکنا ہوتا ہے، جو لوگ وضو کرتے ہیں اللہ ان کے چہروں کو چمک عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن بھی وضو والے چہرے چمک رہے ہوں گے، حضور فرماتے ہیں میں پہچان لوں۔ علماء نے 3 لفظ لکھے ہیں، ایک ہوتا ہے وضو، ایک ہوتا ہے وضو، اور ایک وضو۔ واو پر پیش ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وضو کرنا، واو پر زبر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے، اور واو کے نیچے کسرہ ہو تو وہ لوٹا جس کے ذریعے وضو کیا جاتا ہے۔ باب ما جاء فی الوضوء، وضو کے متعلق قرآن کریم کا جو ارشاد ہے، قول اللہ تعالی اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، پہلے وضو ہر نماز کے لیے فرض ہوتا تھا، خواہ بندہ پہلے باوضو ہے یا باوضو نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہوگا تو وہ وضو کر کے نماز پڑھے، لیکن بعد میں تخفیف کر دی گئی کہ اگر آپ کو پہلے وضو ہے تو آپ قرآن وضو کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر ٹوٹا نہیں ہے۔ وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کا ارادہ کرو، یہاں قُمْتُم سے مراد کیا ہوگا، اردتم، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ،
تو یہ فرائض بیان کر دیے، چہرے دھو، ہاتھ دھو، بازو الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے سروں کو مسح کرو اور اپنے پاؤں دھو ٹخنوں سمیت۔ تو بعض قرات کے اندر وارجلکم بھی ہے، اور جوار کی وجہ سے اس کا عطف رؤوس کے اوپر کیا گیا، اس وجہ سے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ سر کے اوپر مسح کریں اور پاؤں پر مسح کریں، وہ اس قرات کی وجہ سے کہتے ہیں برؤوسکم وارجلکم، لیکن ہماری قرات میں وارجلکم ہے، اس کا عطف فغسلوا کے ساتھ ہے، فغسلوا وجوہکم، اس وجوہکم پر اس کا عطف ہے، اس وجہ سے ہم اس پر نصب پڑھتے ہیں اور ہم دھونے کے قائل ہیں۔ باقی احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے خود پاؤں دھوئے بھی ہیں، صحابہ نے بھی پاؤں دھوتے تھے، اور جنہوں نے پاؤں، وہ خشک ایڑیاں، پیچھے حدیث گزری ہے کہ خشک ایڑیوں والوں کے لیے عذاب ہے کہ وہ پاؤں صحیح دھو نہیں رہے تھے، تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں، وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرض الوضوء مرتن مرتن، ایک ایک مرتبہ وضو والے اعضاء کو دھونا فرض ہے، جن اعضاء کو دھونا ہے ان کو ایک ایک مرتبہ ان کے اوپر پانی گزارنا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے احناف کے نزدیک۔ مالکی صرف مالش کر دیتے ہیں، امام مالک کے جو پیروکار ہے نا، وہ جس طرح ہم تیل لگاتے ہیں نا جسم پر، وہ اسی طرح وضو کرتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے مسجد نبوی میں، ایک وہ انڈونیشیا کا آدمی تھا، میرے پیچھے ہی بیٹھا تھا، مجھے کسی نے پہلے بتایا کہ یہ اس طرح کرتے ہیں، اتنی سی شیشی تھی، انگلی جتنی شیشی، وہ جو عطر والی شیشی ہوتی ہے نا، اس کے اندر اس نے پانی رکھا ہوا تھا، اس کا وضو ٹوٹا تو اس نے اسی سے پھر وضو کر دیا۔ تو وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کافی ہے، لیکن ہمارے نزدیک ہر عضو پر ایک مرتبہ پانی بہانا کیا ہے؟ فرض ہے، تب وہ صاف ہوگا۔ وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ان فرض الوضوء مرتن مرتن، ایک ایک مرتبہ وضو کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا، اور حضور نے کبھی کبھی دو دو مرتبہ، تین تین مرتبہ بھی اعضاء کو دھویا۔ کل میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ جس طرح ایک ہوتا ہے فاضل امر اور ایک ہوتا ہے افضل امر۔ فاضل تو یہی ہے کہ اگر ایک مرتبہ یہ آپ نے دھو دیا تو وضو ہو گیا، فرض پورا ہو گیا، لیکن تین مرتبہ دھونا کیا ہوگا؟ افضل ہوگا۔ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاث، تین سے زیادہ نہیں کیا۔ وَقَرِئَ أَهْلُ الْعِلْمِ، اسی لیے علماء مکروہ سمجھتے ہیں الاسراف فیہا، وضو کے اندر اسراف کرنا، یعنی تین سے بھی زیادہ مرتبہ دھونا۔ وَأَن يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ، اور اس کو مکروہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص حضور کے فعل سے آگے بڑھے، حضور کے فعل سے آگے بڑھے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے لا تقدموا بین یدی رسول اللہ، بین یدی اللہ و رسول، کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھے۔ باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر پاکیزگی کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ انجے نہیں جرکائی رکھنی نماز، نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی۔ کدی کدی استاد فن پیچھے جتیاں مار دیں نا، تو پھر تسی بے وضو بھی مزید ہی شروع ہو گئی، بے وضو نماز نہیں ہوتی۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام ابن منبہ، لفظ کیا ہے یہ یاد رکھنا، انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقبل الصلاۃ من احدث حتی یتوضا، من احدث یعنی جو بے وضو ہے، من احدث جو بے وضو ہے، جس کا وضو نہیں ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہے حتی یتوضا، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ قالا رجل من حضر موت، حضر موت یہ جگہ کا نام ہے۔ حضر موت سے ایک بندہ آیا ہوا تھا، اس نے پوچھا مل حدث یا ابا ہریرہ، حدث سے کیا مراد ہے، وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟
انہوں نے فرمایا فساؤن او دراتن، فساؤن آہستہ سے ہوا خارج ہو جائے، دراتن بآواز بلند ہوا خارج ہو جائے، دراتن بآواز بلند ہوا خارج ہو جائے۔ باب فضل الوضوء، وضو کی فضیلت میں، پہلی امتوں پہ بھی وضو فرض تھا، وضو پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، حضور کی امت پر بھی فرض ہے نماز کے لیے، قرآن کو چھونے کے لیے، لیکن اس وضو جو حضور کی امت وضو کرتی ہے نا، یہ قیامت کے دن ہماری علامت ہوگی، ہمارے چہرے اس وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، ہمارے ہاتھ چمک رہے ہوں گے۔ پہلی امتیں وضو کرتی تھیں لیکن انہیں یہ شرف نصیب نہیں ہوئی، پہلی امتیں وضو کرتی تھی لیکن انہیں یہ شرف حاصل نہیں ہوگا، یہ صرف حضور کی امت کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے قائد الغر المحجلین، کہ اللہ کے نبی روشن پیشانیوں والے اور روشن پنڈلیوں والوں کے قائد ہیں، یہ حضور کی شان ہے۔ اچھا، یہ غر المحجلین بھی میں نے لفظ دیا تھا اس کا ترجمہ کرنے کے لیے، یہ بھی علماء کو نہیں آتا تھا، کتنا آسان سا ہے، یہ ہر وقت پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ قائد الغر، غر پیشانی روشن کو کہتے ہیں، محجلون جن کے پاؤں روشن ہوں، پنڈلیاں روشن ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محجلون۔ حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن خالد عن سعید بن ابی ہلال عن نعیم المجمر قال رکیت ما ابی ہریرہ علی ظہر المسجد فتوضا، حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ میں مسجد کی چھت پر چڑھا، رکی تو چڑھنا، ظہر المسجد مسجد کی چھت پر، فتوضا انہوں نے وضو فرمایا، فقالا اور پھر فرمایا انی سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یدعون یوم القیامت، قیامت کے دن میری امت کو بلایا جائے گا غرن محجلین من آثار الوضوء، وضو کے آثار کی وجہ سے ان کی پیشانیاں بھی چمک رہی ہوں گی، ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی چمک رہے ہیں۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، اس لیے اب تم میں سے جو اپنی اس روشنی کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنی چمک کو بڑھانا چاہتا ہے، تو وہ زیادہ اعضاء کو دھویا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے وہ یہاں تک ہاتھ دھوتے تھے، کندھے تک، اور پاؤں دھوتے تھے تو پنڈلیاں سمیت دھوتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت ٹخنوں تک پاؤں دھونے ہوتے ہیں، کونیوں تک ہاتھ دھونے ہوتے ہیں، آپ یہ اوپر کیوں دھوتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اپنی چمک میں اضافہ کرتا ہوں، کیونکہ حضور نے فرمایا من استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ باب لا یتوضأ من الشک حتی یستیقظ، اصول فقہ کا ایک اصول ہے کہ یقین کو شک زائل نہیں کرتا، یقین کو شک، آپ نے وضو کیا یقیناً اور آپ کو یاد نہیں رہا کہ میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، اب شک ہے نا کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، لیکن وضو کرنے کا تو آپ کو یقین ہے کہ میں نے پہلے وضو کیا تھا، اس یقین کو یہ شک زائل نہیں کرتا، پھر آپ نماز پڑھ، لیکن اگر واقعی آپ کا ٹوٹا ہوا ہے تو پھر وضو کھڑ لیں۔ حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا زوری عن سعید بن المسیب عن عباد بن تمیم عن امہ انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں انہوں نے شکایت کی، الرجل الذی یخیل الیہ انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، یہ جو حضرت شیطان ہے نا، جانتے ہیں شیطان نظر نہیں آتا ہے تو صحیح نا، یہ انسان کی نماز جب آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے یہ انسان کی شرمگاہ سے کھیلنا شروع کر دیتا، وسوسے ڈالنے کے لیے، بندہ سمجھتے ہوا خارج ہو گئی، ہوا حالانکہ ہوئی نہیں ہوتی، بعض اوقات ویسے احساس ہوتا ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے، وام ڈالتا ہے۔ اس وجہ سے حضور نے اس شک کو ختم کرنے کے لیے
کہ آپ کو یقین ہے کہ میں نے وضو کر کے میں کھڑا ہوں، اب ٹوٹنے میں شک ہے، شبہ ہو جاتا ہے بعضوں کا شیطان کی طرف سے، وام ہو جاتا ہے کہ وضو ٹوٹا ہے، حالانکہ ٹوٹا نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیشاب کے قطرے گر رہے، نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے آدمی، تو یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ ان وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا، اس نے سوال کیا، حضور ایک آدمی تصور کرتا ہے، خیال اسے آتا ہے کہ نماز میں کچھ ہوا ہے، یعنی ہوا خارج ہوئی ہے، فقال لا ينفتل، وہ نماز نہ چھوڑے، اور لا ينصرف، یا یہ لفظ فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوئی ہے کہ نماز سے نہ پھرے، حتیٰ یسمع صوتا او یجد ریحا، حتیٰ کہ وہ آواز سن لے یا بدبو محسوس کرے تو پھر یقیناً وضو ٹوٹ گیا ہے، اس وجہ سے دوبارہ وضو کرے، ورنہ شیطان کی حرکت کی وجہ سے وہ وضو دوبارہ نہ کرے تاکہ بار بار اس کو وہم پیدا نہ ہو۔ بعض بیچاروں کو وہم پڑ جاتا ہے اور پھر وہ ہر وقت وضو کرتے رہتے ہیں، تو حضور نے اس کا حل بیان کیا۔ باب التخفیف فی الوضوء، مختصر وضو کرنا، جس طرح ایک ایک مرتبہ اعضاء کو دھویا جائے، پانی تھوڑا ہو تو اس طرح آدمی کر سکتا ہے۔ حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان عن عمرو قال اخبرنی قریب عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام حتی نفخ ثم صلی، اللہ کے نبی سو گئے یہاں تک حضور خراٹے لینے لگے، نفخ، پیچھے خطیطہ کا لفظ آیا تھا، اس کا معنی بھی خراٹے لینا، یہاں بھی خراٹے مراد ہے۔ ثم صلی، پھر حضور نے نماز پڑھی، ربما قال اذ تاجا حتی نفخ، حضور لیٹ گئے اور خراٹے لینے لگے، ثم قام فصلی، پھر حضور اٹھے اور نماز پڑھنے لگے۔ ثم حدثنا به سفیان مرۃ بعد مرۃ عن عمرو عن قریب عن ابن عباس قال بت عند خالتی میمونۃ لیلۃ، پیچھے بھی حدیث گزری ہے جی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے رات گزاری تھی حضور کے رات کے معمولات دیکھنے کے لیے کہ حضور کتنی عبادت کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ حضرت میمونہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں اور ان حضرت ابن عباس کی خالہ ہیں، ام الفضل کی یہ بہن ہے۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، درود شریف پڑھا کرو سارے۔ درود شریف کے دو فائدے، ایک تو ثواب ہوتا ہے، دوسرا جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی جاگ جاتے، آواز ہوتی ہے نا۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل فلما کان فی بعد اللیل قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفیفا، اللہ کے نبی نے ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، شن معلق ہے لٹکا ہوا مشکیزہ، اس سے سرکار نے وضو فرمایا اور ہلکا پھلکا وضو فرمایا، تھوڑا سا۔ یخفف و امر و یکلل، امر اس کی تخفیف بیان کرتے تھے اور قلت بیان کرتے۔ فقام یصلی، پھر حضور نوافل پڑھنے لگ گئے تہجد کے۔ فتوضأت، میں نے بھی اسی طرح وضو کیا، نحو مما توضأ، جس طرح حضور نے وضو کیا تھا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ حضور کس طرح وضو کرتے ہیں تو میں نے بھی اسی طرح۔ فتوضأ ثم جئت، پھر میں آیا، فقمت عن یساری، مجھے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، چھوٹی عمر تھی تو میں بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ اگر امام اور مقتدی دو ہوں تو مقتدی کو دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے، لیکن وہ فرماتے ہیں میں بائیں جانب، حضور کی اقتداء میں۔ وَرُبَّمَا قَالَ سفیان عن شمالی، کبھی یسار کا لفظ اور کبھی دونوں کا معنی ایک ہی ہے، بائیں جانب۔ فَحَوَّلَنِی، تو حضور نے مجھے پھیر دیا، فَجَعَلَنِی عَنْ یَمِینِہِ، حضور نے مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ ثم صلی، ماشاء اللہ، پھر حضور نے جو چاہا نماز پڑھی۔ ثم اضطجع، پھر حضور سو گئے، فنام حتی نفخ، حتیٰ کہ آپ خراٹے لینے لگے، یعنی پوری طرح سو گئے۔ ثم اتاہ المنادی، پھر مؤذن آیا، فآذنہ بالصلاۃ، حضور کو نماز کے ٹائم پر آگاہ کیا۔ فقام معہ الی الصلاۃ، تو حضور نماز کی طرف چل پڑے اس کے ساتھ۔ فصلی ولم یتوضأ، حضور نے وضو نہیں فرمایا اور نماز پڑھائی، کیونکہ نبی کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا۔ قلنا لعمر ان ناسا یقولون،
ان رسول اللہ تنام عین ولا ینام قلب، کہ اللہ کے نبی کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا۔ قال عمرو سمیت عبید بن عمیر یقول روی الانبیاء وحی، نبیوں کے خواب وحی ہوتے ہیں، نبیوں کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ثم قرأ، پھر قرآن کی یہ دلیل پڑھی، انی ارا فی المنام انی اذبح۔ حضرت ابراہیم کو اسماعیل کے ذبح کرنے کا جو حکم دیا تھا وہ خواب کے ذریعے کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے۔ باب اسباغ الوضو، پورا مکمل وضو کرنا، مکمل اسباغ یسبغ اسباغا مکمل۔ قال ابن عمر اسباغ الوضو الاتقاء، انقاء یعنی پوری طرح صفائی کرنا، پوری طرح۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن موسیٰ بن عقبہ عن قریب مولا ابن عباس عن اسامہ بن زید ان اسامہ یقول دافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفہ، حضور عرفہ سے چلے، دافع کا معنی یہاں کیا ہے؟ حتیٰ اذا کان بالشیب، حتیٰ کہ حضور ایک گھاٹی میں آئے، نزلہ اس میں اترے، فبالا، حضور نے چھوٹا پیشاب کیا، بالا یبولو کا معنی ہوتا ہے پیشاب کرنا۔ ثم توضأ ولم یسبغ الوضوء، پھر حضور نے وضو فرمایا اور مکمل وضو نہیں فرمایا، مطلب ہے ہاتھ دھوئے تھے، پیشاب کرنے کے بعد حضور نے ہاتھ دھوئے تھے، مکمل وضو نہیں فرمایا۔ فقلت الصلاۃ یا رسول اللہ، تو جب آدمی عرفات سے چلتا ہے نا، مزدلفہ کی طرف آ رہا ہوتا ہے، تو مغرب کی نماز کا ٹائم وہاں ہو جاتا ہے، رستے میں ہو جاتا ہے، لیکن حکم ہے کہ رستے میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، مزدلفہ میں جا کر۔ پہلے پیدل سفر ہوتے تھے تو تقریباً رات کے 1 یا 2 بجے حاجی پہنچتے تھے مزدلفہ میں۔ اب ٹرین آ گئی ہے، سواریاں آ گئی ہیں، اس وجہ سے بندے جلدی پہنچ جاتے ہیں، لیکن اب بھی حکم ہوئی ہے کہ اگر آپ مغرب کے ٹائم میں بھی پہنچ جائیں پھر بھی عشاء کی نماز کے ساتھ مغرب پڑھنی ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اب جو ٹرین آتی ہے نا عرفات سے مزدلفہ کی طرف، وہ چند منٹوں میں پہنچ جاتی ہے، مغرب کا ہی ٹائم ہوتا ہے، لیکن آپ نے نماز پڑھنی نہیں ہے، آپ نے انتظار کرنا ہے۔ عشاء کی جب نماز کا ٹائم ہوگا تو اس سے پہلے آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، پھر عشاء کی نماز، یہ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہے، حضور نے دونوں اکٹھی پڑھی۔ سمجھ آئی مسئلہ؟ ارشاد فرمایا فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاۃ یا رسول اللہ، فقال الصلاۃ امامک، حضور نے فرمایا نماز آگے پڑھنی ہے، ادھر نہیں پڑھنی۔ فراکبہ، پھر سوار ہو گئے سرکار۔ فلما جاء المزدلفہ، اس کو جمع بھی کہتے ہیں، مزدلفہ بھی کہتے ہیں، مزدلفہ کو جمع، لوگ جمع ہوتے ہیں شاید اس وجہ سے جمع کہتے ہیں، مزدلفہ کا معنی بھی قریب ہونا ہوتا ہے۔ نزل فتوضا، حضور وہاں اترے اور پھر حضور نے وضو فرمایا، فاسبغ الوضوء، پھر مکمل وضو فرمایا۔ ثم اقیمت الصلاۃ وصلی المغرب، پہلے مغرب کی نماز کے لیے اقامت کہی گئی، مغرب کی نماز پڑھائی۔ ثم اناخ کل انسان بعیرہ فی منزلی، ہر بندے نے اپنا اونٹ اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ ثم اقیمت العشاء فصلی، پھر نماز عشاء کے لیے اقامت کہی گئی، پھر نماز پڑھی۔ ولم یصلی بینہما، لیکن دونوں جو مغرب اور عشاء کے فرض تھے ان کے درمیان کوئی سنت نوافل نہیں پڑھی۔ باب غسل الوجہ بالیدین من غرفۃ واحدۃ، ایک چلو سے چہرہ دھونا، غرفہ کہتے ہیں دونوں ہاتھ ملا کر جو چلو بھرا جاتا ہے نا اس کو غرفہ۔ حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال اخبرنا ابو سلمہ الخزاعی منصور بن سلمہ قال اخبرنا ابن بلال یعنی سلیمان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار
عن ابن عباس انه توضا فغسل وجهه ثم اخذ غرفه من ماء، حضور نے پانی کا چلو لیا، فمدمد بها واستنشق، حضور نے اس کے ساتھ کلی بھی کی اور ناک میں پانی چڑھایا۔ ایک لفظ ہے استنشاقہ، اس کا معنی ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھانا، اور ایک ہوتا ہے استنثارا، اس کا مطلب ہوتا ہے ناک جھاڑنا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ حدیث کے اندر یہ لفظ بھی آ رہا ہے، اس دفعہ بھی مشکل الفاظ میں آیا ہوا تھا استنثارا کیس، تو پھر جو طالب علموں نے لکھا ہے وہ انہوں نے اپنی طرف سے لکھا، اس لیے تمہیں وضاحت سے بتا رہا ہوں۔ استنشاقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ثم اخذ غرفة من ماء، پھر پانی کا چلو لیا، فجعل بها هكذا اضاف الى يد الاخرى، پھر دوسرے ہاتھ کے ساتھ حضور نے ہاتھ کو ملایا، اضافہ میں نے ملایا، فغسل بهما وجهه، دونوں ہاتھ کو ملا کر آپ نے چہرہ دھویا۔ ثم اخذ غرفة من ماء، پھر پانی کا جلو لیا، فغسل بها يده اليمنى، دائیں ہاتھ کو دھویا، ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، پھر بائیں ہاتھ کو دھویا، ثم مسح براسه، پھر سر کا مسح کیا، ثم اخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسل، پاؤں پہ پانی ڈالا، رشا کا معنی چھڑکنا ہوتا ہے، یعنی پاؤں پہ پانی ڈالا یہاں تک کہ اس کو بھی دھویا، ثم اخذ غرفة اخرى، پھر پانی کا چلو لیا، غسل بها رجله اليسرى یعنی الیسرا، پھر بائیں پاؤں کو دھویا، اس لیے ہم دھونے کے قائل ہیں۔ ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، باب التسمیہ علی کل حال وعند الوقاء، ہر حالت میں بسم اللہ شریف پڑھنا، اور بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا، بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، دعا بھی حضور نے سکھائی ہے، وہ بھی آگے آ رہی ہے، اور بسم اللہ پڑھنا، لیکن یہ اس وقت پڑھنی ہے جب آپ نے ابھی کپڑے پہنے ہوئے ہو، اس طرح نہ ہو کہ دخانہ کھول دیا اور پھر بعد میں پڑھتے رہے۔ حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا جریر عن منصور عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس سند کو حضور تک پہنچاتے تھے۔ یبلغ به النبی کا مطلب کیا ہے کہ سند کو حضور تک پہنچاتے ہیں۔ قال لو ان احدکم اذا اتا اہلہ، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے، قالا تو یہ پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان، یا اللہ ہمیں بھی شیطان سے محفوظ رکھ، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو تو ہمیں اولاد عطا فرمائے اس کو بھی محفوظ رکھ۔ جو شخص یہ دعا پڑھ کر اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کرے گا، فقودی بینہما ولد، اگر اللہ نے ان کی تقدیر میں بچہ لکھا ہے، لم یضرہ، تو وہ بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچائے، شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچائے۔